شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج تراویح میں 9واں سپارہ پڑھا جائے گا اور 9ویں سپارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ سورہ اعراف جاری ہے۔ اس میں مختلف قوموں کے درمیان رسول بھیجنے، ان کو جھٹلائے جانے اور اس کی پاداش میں ان کو دردناک انجام کا، یعنی ان کے ساتھ جو دردناک انجام ہوا اس کا ذکر کرنے کے بعد نبیوں اور رسولوں کی بعثت کے تعلق سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی بھیجنے سے پہلے اس قوم کو تنگی اور سخت، یعنی بہت ہی مشکل حالات سے دوچار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے دل قبول حق کے لیے نرم ہو جائے، لیکن جب اس ماحول میں بھی وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یعنی وہ قوم اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اچانک ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کو مان لیا ہوتا تو ان پر زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کی جاتی۔ پھر پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے۔ بعد میں فرمایا گیا کہ جب کوئی اللہ کی کھلی نشانی کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دیا، یعنی اس پہ دل پر پورے ایک طرح سے مہر ثبت کر دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ کبھی حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں جانے، اللہ کی دی ہوئی نشانیاں دکھا کر اپنے رسول ہونے کا اعلان کرنے اور فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے مطالبے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس نے اس دعوے کے ثبوت میں دلیل مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی 2 نشانیاں اس کے سامنے پیش کر دیں۔ ایک نشانی تو آپ کی لاٹھی تھی جو زمین پر ڈالتے ہی جیتا جاگتا ایک اژدہا بن جاتی تھی۔ دوسری نشانی آپ کا ہاتھ تھا جسے جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھ کر فرعون کے درباری بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو کی بات ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کے ذہن کو صحیح بات کی طرف جانے سے روک دیا اور اس کو مشورہ دیا کہ شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرایا جائے کہ موسیٰ کے جادو کا راز یہیں پر کھل جائے گا۔ جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں سے ان کے جادو کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں کا جادو ہار گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں جیت گئیں اور آخرکار جادوگر بھی ایمان لے آئے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کو اس خدشے کا احساس دلایا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو آزاد چھوڑ دینے میں، اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو ملک میں فساد پھیلے گا اور لوگ آپ کی اور آپ کے معبودوں کی بندگی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی لڑکیوں اور عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے گھبرانے کے بجائے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخرکار کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں، عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم پر نازل کیے جانے والے عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ان کو کئی سال تک قحط میں مبتلا رکھا گیا اور ان کی فصلوں کی پیداوار بھی کم ہونے لگی۔ یہ سب اس کے لیے، یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب اس کے لیے کیا گیا کہ مطلب اسی کام کے لیے کیا گیا کہ شاید انہیں ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کا مستحق تھے، اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، یعنی یہ کہتے کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اتنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کی ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ تو اگر یہی چاہتا ہے تو ہمیں کچھ ایسا مسحور کرنے کے لیے کوئی ایسی نشانی لاؤ
کہ ہم تیری بات مان سکیں، تیری بات مان لیں۔ تو ان پر طوفان بھیجا گیا، ٹڈی دل چھوڑے گئے، سرسریاں پھیلائی گئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا گیا، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلائے جانے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل کا بچھڑے کا پتلا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ نیز ان سارے انعامات کا بھی تذکرہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، اور ان کی عہد شکنیوں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا، جو ان انعامات کو پانے کے بعد بھی اس قوم کی طرف سے جو ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلائے جانے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل کا بچھڑے کو پتلا بنا کر اسے معبود بنا کر پوجنے کا بھی ذکر ہے۔ ان تفصیلی واقعات کو بیان کر کے ان سے قریش کے کافروں، یہودیوں اور اہل ایمان یعنی تینوں کو کچھ سبق دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار قریش کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ حق کی طرف چند لوگ ہیں اور باطل کی طرف پوری قوم ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باطل کے پیچھے کتنی ہی قوت کیوں نہ لگی ہوئی ہو، غلبہ بہرحال حق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، حق کی دعوت دینے والوں کے خلاف جو چالیں چلی جاتی ہیں وہ چالیں چلنے والوں پر ہی الٹی پڑتی ہیں، یعنی جو چال چلتے ہیں، کیونکہ وہ مکر اللہ، تو وہ جو چال چل رہے ہیں، لیکن اصل چال تو اللہ کی ہے۔ اگر وہ چل دے تو پھر دنیا کی ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور اللہ حق والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، اہل ایمان کو بھی اس میں ایک تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ مخالفین کے مقابلے میں اپنی قلت اور کمزوری سے ہمت نہ ہارے۔ دوسرا سبق یہ دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں کی ہی طرح اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، یہودیوں کے سامنے ان کی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے انجام سے ہوشیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عام انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تم سب سے یہ عہد لیا جا چکا ہے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور تم نے خود انہیں اس بات کا اقرار کیا ہے، اس لیے قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ شرک اور کفر کرنے کا الزام کوئی اپنے آباء و اجداد کو نہیں دے سکتا کہ یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا، ہم اس کے قصوروار نہیں، یعنی ایسا کہہ کر کوئی نہیں نکل سکتا۔ پھر خاص طور سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ شخص بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ دل، آنکھ اور کانوں کا صحیح استعمال کریں اور راہ راست حاصل نہیں کرنا چاہتا، یعنی ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی اگر وہ راہ راست پر نہیں ہے یا اس کے حصول کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں تو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خاتمہ کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو اہم ترین گمراہیوں پر متنبہ کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو حکمت تبلیغ کے متعلق ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف یعنی بھلائی کی تلقین کیے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ آخر میں مزید ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، یعنی ہر طرح سے اللہ کو یاد کرو۔ جن فرشتوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے وہ بھی کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، بلکہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو گویا انسان کو بھی چاہیے
کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے اور جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مرکزی موضوع حق و باطل کی جنگ و نصرت، جنگ میں نصرت و شکست، فتح و شکست کے عوامل پر روشنی ڈالنا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان برپا ہونے والی پہلی باقاعدہ جنگ یعنی جنگ بدر پر مفصل تبصرہ کرتے ہوئے ان عوامل کو واضح کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں کفار کے 1,000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد محض 317، لیکن جیت مسلمانوں کی ہوئی تھی، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کی کئی وجوہ تھیں، چنانچہ آغاز سورہ میں ہی ان سے فرمایا گیا کہ مال غنیمت عرب کے عام قاعدے کے مطابق جو پالے اسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کی تقسیم کیسے ہو، فوری طور پر یہ بتانے سے پہلے جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں کی بعض کمزوریوں کا ذکر کر کے انہیں اصلاح کا موقع دیا گیا ہے۔ مثلاً بعض لوگ کفار کے لشکر کے مقابلے کے لیے جانے سے گھبرا رہے تھے اور اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے کفار کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اس جنگ میں کامیابی کا بڑا حصہ اللہ کی مدد و نصرت کا ہے۔ اس طرح انہیں اللہ پر توکل اور رسول کی اطاعت کا سبق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس جنگ کے اخلاقی مقصد کو واضح کرتے ہوئے ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے انہیں اس مارکہ حق و باطل میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب لشکر کی صورت میں کفار سے سامنا ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، الا یہ کہ یہ جنگی چال کے طور پر ہو، یعنی جنگی چال کے طور پر ایسا کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ و رسول کی اطاعت کرو، رسول جب تمہیں بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ و رسول کی طرف سے جو ذمہ داریاں عطا کی جائیں انہیں امانت کہا گیا ہے اور ان کے سلسلے میں غداری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ منافقین یعنی یہودیوں اور جنگ میں قید ہو کر آنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، یعنی ان کو اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا تو انہیں کہانیاں بتا کر رد کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی وہ حق پیش کر رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی دردناک عذاب کیوں نہیں آ رہا، مطلب عذاب لے آئے وہ۔ اس کے جواب میں ان سے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت تو عذاب کا مطلب موقع نہیں تھا، لیکن اب جب تم مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہو، انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اس طرح جنگ میں شکست ان کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ انہیں سنبھلنے کا ایک موقع دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حتمی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک فتنہ باقی ہے ان کافروں سے جنگ کیے جاؤ، یہاں تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔